حق وہ ہے جو علی کی زبان سے ہر زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اہل بیت کے ذریعے سے حق ظاہر ہوگا ہر زمانے کے اندر میں ظاہر، اس لیے ہر زمانے کے اندر میں قرآن کا حق بھی وہ ہے جو اہل بیت سے ظاہر ہو۔ حقیقت قرآن اور روح قرآن بھی وہی ہے جو اس زمانے کے اہل بیت اور آل رسول ہو، ان کے ذریعے سے جو قرآن کا جو کچھ بھی نظام ہے وہی حق کی پہچان ہے۔ اس لیے شخصیتوں سے جوڑ دیا تھا قرآن کو اور دین کو اور حق کو، فاتبعونی کہہ کر، اصحاب کا نجوم کہہ کر۔ اور جب تک یہ امت میں یہ کتابی صورت میں قرآن نہیں تھا، مسلک اور جماعتیں نہیں بنی تھی، یہ بھی حکمت تھی خدا پاک کی، اس کا انکار نہیں کرتے، یہ بھی خدمت ہے۔ آگے کے زمانے کے تقاضے بڑھے تو اس اعتبار سے یہ چیز ضروری ہو گیا، اس کے ممکن نہیں ہے، لیکن شروع کے 30-35 سال 40-50 سال اس امت کے لیے جو خیر القرون کا زمانہ ہے، اس میں حق کی بنیادیں، ذاتیں تھی، شخصیتیں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین مانے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین مانے، عثمان ذو النورین کو امیر المومنین مانے، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام تو تشریف لائے امت کے لیے، تو دونوں قرآن پاک کے دونوں صفوں کو جوڑ دیا اور کہا کہ 3 خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر میں حق کو پاڑ دیا گیا تھا۔ کیا کر دیا گیا تھا؟ حق کو پاڑ دیا گیا تھا، اہل شریعت اور اہل طریقت کے نظام الگ ہو چکے تھے۔ اب مولا علی نے خلافت کو اختیار کرنے کے بعد میں، اپنی خلافت کے اعلان کے بعد میں، اب دونوں صفحات کو ملا دیا اور کہا کہ حق کو یہاں پر علی پر جمع کر دیا گیا، اور علی پر جمع کیا گیا، تو اب اس حق کو صرف حق کے اظہار کا واحد راستہ آل علی اور اولاد علی ہے۔ کیا ہے؟ آل علی اور اولاد علی ہے۔ ہر زمانے کے اندر میں قرآن کے ساتھ میں اہل بیت جو ہوں گے، سادات جو ہوں گے، اولیاء جو ہوں گے، وہی حقیقی قرآن دینے والے ہوں گے اور وہی حق کو دینے والے ہوں گے۔ اور امتیوں کے لیے اپنے حق کے معاملات کے اندر میں یہ دیکھ لینا کہ کس نظام کے ساتھ میں حق ہے، حق کی پہچان کے لیے حوالے، صدی، مفسرین، محدثین، یہ سب دوسرے نمبر پر ہے، لیکن یہ دیکھ لینا کہ حق کا وہ نظام ہے جس کے ساتھ میں غوث و خواجہ ہے، جن کے ساتھ میں پنجتن پاک ہے، جن کے ساتھ میں اولیاء ہے، اولیاء کی تاریخ ہے، جو علی والے ہیں، آل علی اور اولاد علی والے ہیں، جو آل رسول ہے، آل رسول والے ہیں، وہی اصل میں حق والے ہوتے ہیں، اور وہی ہے اہل سنت والجماعت، کہ جن کے پاس میں اولیاء بھی ہے، جن کے پاس میں آل رسول بھی ہے، اور جن کے پاس میں اہل بیت بھی ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں کہ جن کے پاس میں اولیاء ہو اور اہل بیت نہ ہو، اور اہل بیت بھی ہو تو پنجتن پاک نہ ہو، وہ بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اور جن کے پاس میں صرف اہل بیت ہے، پنجتن پاک ہے، اولیاء نہیں ہے، وہ بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اور جن کے پاس میں صرف اور صرف پنجتن پاک ہی پنجتن پاک اور اولیاء نہ ہو، وہ بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی مکمل پہچان، اور اہل سنت والجماعت جو مدینے کی چوکھٹ سے اس امت کو قیامت تک دین کو اور دین کے نظاموں کو سنبھالے گی، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے پاس میں آل رسول، اولیاء بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے، جنید بغدادی بھی ہوں گے، خواجہ امام حسن بصری بھی ہوں گے، اور پنجتن پاک بھی ہوں گے، اہل بیت بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے۔ یہ سب جن کے پاس میں ہے وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اور ایک ہے، دو نہیں، دو ہے، تین نہیں، وہ تو مجبوریاں ہیں، کچھ اور ہے، وہ اہل سنت والجماعت اور حق کی بنیاد نہیں ہے، جس سے میرے آقا نے یہ بات فرمائی تھی کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا ناجی اور باقی ہوں گے ناری، ایک جائے گا جنت میں، باقی جائیں گے دوسری طرف میں۔ اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ جن کے پاس میں اولیاء بھی ہوں گے، اور جن کے پاس میں اہل بیت بھی ہوں گے، اور جن کے پاس میں پنجتن پاک بھی ہوں گے، جن کے پاس میں مولا علی بھی ہوں گے، جن کے پاس میں آل رسول بھی ہوں گے، یہی وہ حق والے ہیں،
اگر کسی کے پاس میں اولیاء ہے، اگر پنجتن پاک نہیں ہے تو سمجھنا کہ وہ بھی فرقہ ہے۔ جن کے پاس میں صرف اہل بیت ہے اور پھر ان کے پاس میں صحابہ نہیں ہے اور اولیاء نہیں ہے تو وہ بھی فرقہ ہے، پہچان ہوگی۔ اور جن کے پاس میں اس زمانے کے اہل بیت بھی ہے، سادات اکرام بھی ہے، اس زمانے کے بھی جس زمانے وہ موجود ہے، اور بھی اس زمانے کے اولیاء بھی ہے اور ان کے متقدمین اولیاء میں غوث و خواجہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ میں اہل بیت بھی ہے، پنجتن پاک بھی ہے، آل رسول بھی ہے، مولا علی بھی ہے، تو یہ ہے اصل پہچان۔ ورنہ دعویٰ بہت آسان ہو جائے گا، لیکن وہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کا مطلب کیا ہے کہ مکمل ہو، یہ پنجہ ہے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں 5 انگلیاں ضروری ہے۔ 5 انگلیاں اس زمانے کے اہل بیت، اس زمانے کے سادات اکرام، اس زمانے کے سادات اکرام، اور اس کے ساتھ میں غوث و خواجہ اور متقدمین اولیاء اکرام دوسری انگلی، اور تیسرے نمبر کے اوپر اہل بیت اطہار جس میں ائمہ طریقت بھی ہے اور آل رسول بھی ہے، پنجتن پاک یہ چوتھی انگلی ہے، اور اس کے بعد مولا علی کی ذات، یہ پنجتن ہے، یہ ہے مکمل پنجہ۔ یہی پنجہ ہے کہ جو سب پر سارے زمانے پر بھاری پڑے گا۔ اس پنجے کو مروڑنے والا، اس پنجے کو چیلنج کرنے والا دنیا میں قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ دجال بھی اس پنجے کے مقابلے پر آئے گا تو اس کو سر نگو ہونا پڑے گا، کوئی فتنہ اس پنجے کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر ایک انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس کو پنجہ کہیں گے کیا؟ 2 نکلے ہوئے ہیں، 3 تو ہے نا، 3 ہے، نیوالا بنا کے کھا، مگر قوت نہیں ملے گی تجھے۔ اس لیے اس زمانے کے سادات اکرام بھی ہونی چاہیے، مشائخ نظام بھی قدرداں ہو، زمانے کے سارے اہل خانقاہ کی قدر اس کے پاس میں ہو۔ وہاں یہ نہیں کہہ دینا کہ ہم کو اہل خانقاہ سے مطلب نہیں، ہمیں اہل مدارس سے گیا، فیل ہو گیا انہیں، ایک انگلی کٹی ہوئی ہے اس کی، پنجہ نہیں ہو سکتا وہ۔ اور کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں ہمارے پاس مدارس بھی اور خانقاہ بھی ہے، لیکن ہم کو غوث و خواجہ ان کا نہیں، ان کو رکھو عظمت کے ساتھ میں، مگر غوث و خواجہ ہمارے پاس میں، ان کے زیادہ تذکرے نہ کو، اولیاء کے تذکرے نہ کو، تو دوسری انگلی کٹی ہوئی ہے اس کی۔ اور جو یہ کہہ دے کہ اہل بیت اطہار، جو اہل بیت اطہار ہیں، جو ائمہ طریقت ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور بڑے بڑے اہل بیت اطہار ہے، ان سے اگر اس کا رخ پھرا ہوا ہے، نہیں ہم تو بڑے وزن پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم علی والے ہیں، خالی علی کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، تو وہ بھی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، اہل سنت والجماعت نہیں ہے وہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور جو کہہ دے کہ نہیں ہم تو علی ہی علی کہنے والے ہیں، ہم آل علی کو نہیں مانتے، غوث و خواجہ کو نہیں مانتے، تو وہ بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہے، حق والے نہیں ہیں۔ اس لیے حق والوں کے لیے جیسے پنجے کے لیے 5 انگلیاں ضروری ہے تو پنجہ قرار دیا جائے گا۔ 3 انگلی کا پنجہ مانیں گے کیا؟ قوت آئے گی کیا؟ اس میں نہیں آئے گی۔ اس لیے سادات اکرام اس زمانے کے تمام مشائخ اکرام کے ساتھ دل کو صاف رکھنا، وہ سلسلے کا، یہ سلسلے کا، میرا یہ، اس کا یہ، اس کے مرید میرے مرید، وہ خانقاہ یہ خانقاہ نہیں، اس کا دل تو ساروں کے لیے بالکل قابل قدر ہو، قابل تعظیم ہو، سارے اہل خانقاہ اور سارے اہل سلاسل کے ساتھ میں گدیاں سمجھ کر چبوترے بنا کر بیٹھنے والا نہ ہو کہ ان کے مرید تو کم ہے، میرے مرید زیادہ ہے، میرے مرید زیادہ ہے اور ان کے تو کم ہے۔ نہیں، جو نسبت میرے غوث و خواجہ سے جڑی ہوئی ہے وہ قابل قدر ہے، اس کی نفرت دل میں نہ ہو، یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اس سے ذرا اوپر اٹھے تو دوسری انگلی کی صورت میں غوث و خواجہ کا یہ سپاہی بنا ہوا ہو، اس کی ان کے اپنے مریدوں کی تربیت، ان کی خانقاہوں کا نظام کل کا کل غلامی لیے ہوئے ہو غوث و خواجہ کی۔ وہ خانقاہیں نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر پرستی نہیں ہے، بلکہ دکانداری ہے جہاں پر غوث و خواجہ کا نظام نہ ہو، جہاں پر غوث و خواجہ کا نظام نہ ہو۔ اس لیے کہ راستہ ہی وہ ہے قیامت تک، کوئی پیرانے پیر غوث الاعظم کے بغیر اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو راستے جو بھٹک جائے تو راستے والا تھوڑی ہے وہ، پھر وہ رہبر بنائے جانے کے قابل تھوڑی ہے۔ وہ پیر جو وہ پیر یا وہ سلسلہ، وہ پیری مریدی جہاں پر غوث و خواجہ کی رہبری نہ ہو، شخصیت پرستی ہو جائے گی، گمراہیت ہو جائے گی، وہ وہاں پر حق نہیں ملے گا پھر۔ اس لیے پہچان یہ ہوگی کہ ان کی سانسوں میں غوث و خواجہ کا نظام ہوگا، ان کی شناسائیوں میں غوث و خواجہ ہی غوث و خواجہ ہوں گے۔
ہاں تو دوسری منزل بھی، دوسری انگلی بھی صحیح ہے. ابھی اس کا اہل بیت اطہار کہ جتنے اولیاء ائمہ طریقت ہے سارے کے سارے سر آنکھوں پر تارے کی طرح سے رہے ائمہ طریقت کہ ان کی ہی وجہ سے یہ امانتیں ہم تک پہنچی ہے. تو تیسری انگلی بھی برابر ہے اور چوتھی انگلی بھی مکمل ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اہل بیت پنجتن پاک کے ساتھ میں یہ جڑا ہوا ہو کہ پنجتن پاک پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کی تمنا اس کے دل میں ہو کہ سب کچھ گوارا ہے لیکن پنجتن پاک پر اگر کوئی حرف آ جائے تو زندہ رہنا اس کو گوارا نہ ہو. یہ پنجتن پاک کا عاشق بنا رہے. یہ چوتھی انگلی ہے. اب اس کے بعد میں پانچویں انگلی انگوٹے کی صورت میں ہے جو اصل ہے پنجے کی، وہ ہے مولا علی کی ذات. یہ علی علی کہنے والا ہوگا. علی علی کہنے سے اس کے اندر میں وہ روب اور وہ نورانیت اور وہ دبدبا اور وہ ہمت اور وہ قابلیت مولا علی اس کے اندر میں عطا کریں گے کہ زمانے کو موڑنے کی طاقت اس کے اندر مل جائے گی. در خیبر کو اکھاڑنے کی حوصلہ اس کو مل جائے گا. وہ زمانے سے نہیں ڈرے گا بلکہ زمانے کو وہ ڈرانے والا ہوگا. اس لیے کہ ان چاروں انگلیوں کے ساتھ میں انگوٹا ہے وہ مولا علی کی ذات کی نسبت ہے. علی علی نکو بولو نا جی لوگ شیعہ بولے تو کیسا ہے نہیں، وہ اس نہیں، یہ انگوٹا مولا علی کی ذات ہے. یہی پنجے کی پہچان ہے اور یہی کامیابی کا نشان ہے. خدا کی قسم جن نظاموں کے اندر میں علی نہیں ہے وہ طریقت کا نظام نہیں ہے، پنجتن پاک کا نظام نہیں ہے، آل رسول کا نظام. ہم بھی سنتوں پر عمل کرتے ہیں مگر علی علی نکو بولو آپ تو سمجھ لو کہ ڈھیلے ناڑے والے ہیں. علی والی ہمت نہیں ہے ان میں. کہو دنیا کے سامنے، کیونکہ طریقت اور ساری غلامی کا نظام اور دین کی حفاظت اور حق کی پہچان علی کی ذات ہے. جہاں علی ہے وہاں ولی ہے، جہاں علی ہے وہاں ولایت ہے. وہاں ولایت نہیں ہے جہاں علی نہیں ہے. ہاں علی 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 بس صرف علی علی کے اندر میں آل رسول کو اہل طریقت کو چھوڑ دے یہ بھی فیل، اور جو غوث و خواجہ کو چھوڑ دے وہ بھی اہل سنت والجماعت نہیں، اور جو زمانے کے مشائخ اور طریقت کو چھوڑ دے وہ بھی نہیں. اب دیکھ لو کہ جس نظام میں تم چل رہے ہو خانقاہ محمدی والے، تم بھی چیک کر لینا اور ہمیشہ چیک کرتے رہنا، اور حق کی جن میں طلب ہے وہ بھی چیک کر لینا کہ جن نظاموں کے اندر میں پنجتن پاک اور یہ پنجہ ہے تو یہ پانچوں نظام بھی جہاں پر ہے وہ حق کی پہچان ہے اور اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا اور اس کو کوئی رکا نہیں سکتا اور اس کو کوئی پیچھے کر نہیں سکتا. وہ تو مکمل پنجہ ہے، پنجہ ہی دنیا میں چلے گا اور پھر آخر میں علی کا نام لے کر کامیابی کا مجدہ اور کامیابی کی بشارت دنیا کو دے دیں گے. ہم سے زمانہ ہے، زمانے سے ہم نہیں پھر کہہ دیں گے. ان کو حق ہوگا کہ زمانے کے دھاروں کے ساتھ ہم بہنے والے نہیں ہیں بلکہ زمانے کے رخوں کو موڑنے کا سلیقہ ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے دعووں کی بات نہیں. لیکن علی والے کون ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے کربلا ہو، جن کے سامنے خود کو بھول جانا ہو، خود کی پہچان نہ ہو، وہی علی والے ہوتے ہیں. بلکہ اس راہ میں چلتا رہے گا وہ اور اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کو حق کا سپاہی بنایا جائے گا جو خود کو محسوس ہی نہ کرے، خود کو محسوس ہی نہ کرے، عاجز انکساری کے ساتھ میں خود کو اپنے وجود کو بلایا ہوا ہو، بہت کچھ کرے لیکن لوگ کہے تم کو کہ تم کر رہے ہیں تو کہیں میں کیا، میں کون ہوں. اتنا اپنے آپ کو بلانے کی ضرورت ہے. ان سے پھر کام لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ سب کو آگے بڑھائے. بحق لا الہ الا اللہ.